والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، قابل قدر واجب الاحترام عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، اور اپنے ماں باپ سے ہمیشہ محبت سے بات کرنا.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم علیکم، سورۃ النساء آیت نمبر 152۔ محبوب اعلان کیجئے، فرمائیے آؤ میں تمہیں رب کا قرآن سناتا ہوں۔ یہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں۔ قل فرمائیے، تعالوا آ جاؤ، اتلو میں تمہیں رب کا قرآن سناتا ہوں۔ کیا؟ ما حرم علیکم، کہ اللہ نے کیا چیزیں تم پہ حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلے نمبر پہ فرمایا رب نے تم پہ شرک کو حرام قرار دیا ہے، رب کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کی نافرمانی کو بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے دو مقام سے میں نے جو اللہ رب العزت کے فرمان کا ترجمہ عرض کیا، رب تعالیٰ ان آیات میں عظمت والدین کا بیان فرما رہا ہے۔ ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، ماں باپ کی بڑی شان ہے۔ اللہ نے والدین کو بڑا مقام اور بڑا منصب اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور والدین انسان کی ایسی نعمت ہیں، دنیا سے ایک بار چلے جائیں، پیسہ چلا جائے مل سکتا ہے، گھر چلا جائے مل جائے گا، اللہ اس سے بھی اچھا دے دے گا، سواری چلی جائے مل سکتی ہے۔ ماں اور باپ ایسی نعمت ہیں، اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی عظمت رب کا قرآن مختلف مقامات پہ بیان فرماتا ہے۔ آؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے۔ یہ حضرت معاویہ بن جہمہ ہے یا حضرت ابو ہریرہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ جہاد پتہ کتنی اہم عبادت ہے؟ جو جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، جس گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اس گھوڑے کے قدم جس مٹی پہ لگتے ہیں، خدا اپنے قرآن میں اس مٹی کی قسمیں اٹھاتا ہے، گھوڑے کی نہیں، گھوڑے پہ سوار ہونے والے مجاہد کی نہیں، جس سواری پہ مجاہد بیٹھتا ہے اس سواری کے قدم جس مٹی پہ لگتے ہیں، خدا اس مٹی کی قسمیں اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ تو مجاہد کی شان کیا ہوگی؟ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا، حضور جہاد کرنا چاہنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ماں یا باپ زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جملہ سنیے، محبوب خدا نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، خدا گھر بیٹھے تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، پیغمبر خدا محبوب کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ماں یا باپ زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کرو۔ کدھر جانا چاہتا تھا؟ توجہ سے، جہاد کرنا چاہتا تھا۔ حضور کا جملہ سنیے، سرکار نے فرمایا جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، رب تجھے جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، حج کرنے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ جہاد کا ثواب بھی مل گیا، حج کا ثواب بھی مل گیا۔ اب ایک اور حدیث سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں اس حدیث کا ذکر موجود ہے۔ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ بتائیے تاکہ میں وہ کروں۔ حضور نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ جو کرتے ہیں وہ بولیں سبحان اللہ، جڑے نہیں کرتے اللہ سارا نو توفیق دے، بولو سبحان اللہ۔ سب سے افضل کام وقت پر نماز ادا کرنا۔ ثم
حضور پھر اب دوسرے نمبر پہ ہمارے لجپال نبی نے جس عمل کا ذکر کیا، توجہ سے سننا، رب کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل عمل وقت پہ نماز ادا کرنا۔ حضور اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین عمل اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، سبحان اللہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آئیے عزیزان اکرام، ایک بڑی خوبصورت حکایت عرض کرتا ہوں۔ ایک عربی شخص کا بیان ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا تلاش کروں کہ بدبخت کون ہے، خوش بخت کون ہے۔ کہتا میں نے ایک منظر دیکھا، ایک بوڑھا ہے، اس کے گلے میں رسی بندھی ہے اور اس کی رسی میں ایک ڈول لٹک رہا ہے، اور ایک نوجوان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، وہ اس بوڑھے کو مار مار کے لہو لہان کر رہے ہیں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا بدبخت اس بوڑھے کو کیوں مارتا ہے، تجھے پتہ نہیں یہ بوڑھا ہے؟ نوجوان کہنے لگا تیرے علم میں اضافہ کرتا ہوں، یہ صرف بوڑھا نہیں ہے بلکہ میرا باپ بھی ہے۔ اللہ، یہ شخص کہنے لگا بدبخت دنیا میں تجھ سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا، باپ پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے، یہ اپنے باپ پہ اس طرح ظلم کرتا تھا، میں بھی اس پہ اسی طرح کرتا۔ اور اس نے کہا اس کا باپ اپنے باپ پہ بھی اسی طرح ظلم کرتا تھا۔ نوجوان سمجھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں بدبخت انسان کوئی ہے تو یہ مالک تلاش ہے کہ کوئی خوش بخت انسان دکھا دے۔ خوش بخت انسان کو دیکھنے کے لیے آگے سفر جاری ہے۔ ایک نوجوان ہے، اس کے گلے میں زنبیل کی ٹوکری ہے، یعنی کھجور کے پتوں کی ٹوکری ہے، اور اس نے اس ٹوکری کو اپنے گلے میں لٹکایا ہے۔ اس ٹوکری میں حرکت جاری ہے جس طرح چوزوں کی حرکت ہوتی ہے، اور نوجوان تھوڑی تھوڑی چیز اس ٹوکری میں رکھتا ہے، ایسے جیسے چوزوں کو دانا ڈال رہے ہیں۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نوجوان کے قریب گیا، جا کے کہنے لگا نوجوان تجھے کیا مصیبت ہے، ٹوکری اپنے گلے میں ڈال کے پھر رہے۔ نوجوان کہنے لگا بزرگ جی یہ ٹوکری نہیں ہے، اس ٹوکری میں میرا بوڑھا باپ ہے، اس ٹوکری میں میرا بوڑھا باپ ہے۔ نوجوان کہنے لگا پیارے خدا کے بندے میرا بوڑھا باپ ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، جس دن سے اس کے ذہن کا یہ مسئلہ ہے اس دن سے اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں۔ یہ شخص کہنے لگا میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے میرے رب نے دکھایا ہے ماں باپ کے فرما بردار سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، ماں باپ کے نافرمان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ ایک اور جملہ بھی بڑی توجہ سے سنیے گا، اہل علم فرماتے ہیں ایک بندہ نمازی ہو، حاجی ہو، صدقات و خیرات کرنے والا ہو، بڑا سخی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہو، تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں مرے گا، فرمایا اگر خانہ کعبہ کے اندر بھی مرے گا تو بے ایمان ہو کے مرے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی، والدین کو ستانا کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ ہمیں اس سے پناہ نصیب فرمائے۔ اب سنیے عزیزان گرامی، جو ماں باپ کو راضی کرتے ہیں اللہ ان سے کیسے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے، دل کو سکون مل جائے گا۔ خدا کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، مالک سفر کرنا ہے، سوارے کا انتظام فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں میرا بندہ ہے، اس میرے بندے کو سلام کہنا اور اسے کہنا میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ یاد رکھنا امتی جتنا مرضی بڑا ہو نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، نبی سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بد نصیبوں نے کتابوں میں لکھا ہے امتی عبادت کر کے نبی سے بہتر ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ساری امت کروڑوں سال عبادت کرے، پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہ کرے، میرے محبوب کی عبادت تو دور ہے، آمنہ کے لال کی نیند کے ایک لمحے کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ امتی کبھی بھی نبی کا برابر نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے گا ذرا، لیکن رب کچھ دکھانا چاہتا تھا، ہم تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس بستی میں، جا کر فرمانے لگے بندہ خدا، عرشوں سے خدا نے تجھے سلام بھیجا ہے، جو چاہتا اس کو سلام ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اور یہ سلام ہم لے ہمیں مل سکتا کیسے، سنیے گا، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، خوشی سے جھومنے لگا، میرے محبوب کا سلام آیا،
رب نے سلام بھیجا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اگلا جملہ بتایا، فرمایا نوجوان جس نبی کا کلمہ پڑھتا وہ نبی تیرے گھر میں خود چل کے آ گیا ہے۔ نوجوان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب نے مجھے بھیجا ہے، میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ اس نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باہر لے گیا، بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، زمین پہ آ گیا اور بادل کے ٹکڑے سے کہنے لگا یہ خدا کے نبی حضرت موسیٰ ہیں، جہاں پہ حکم فرمائیں چھوڑ کے واپس آ جانا۔ اللہ، اگلا جملہ سن کے ٹھنڈ پڑ جائے گی اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی دے۔ محبت سے بولنا، ماحول بن جائے گا، سما بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ پچھلا منظر ذہن میں ہے نا، خدا کے نبی سے ملاقات، عرشوں سے خدا کا سلام، تیسری شان بادل کا ٹکڑا۔ کہا مالک اس بندے کو اتنی عظمتیں کس عمل کی وجہ سے ملی ہیں؟ فرمایا موسیٰ اس کی بوڑھی ماں تھی، اس نے اپنی بوڑھی ماں کی بڑی خدمت کی، اپنی بوڑھی ماں کی بڑی خدمت کی۔ ایک دن اس کی ماں نے راضی ہو کے کہا مالک میرے پتر نے کبھی میری کوئی نہیں موڑی، تو بھی اس کی کبھی نہ موڑنا۔ فرمایا موسیٰ اس دن سے لے کے آج تک اس کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے میں خدا پوری کر دیتا ہوں۔ یہ منظر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ کیسا منظر ہے یار۔ ماں کو جانتا تھا کوئی محلے میں؟ بزرگ فرماتے ہیں ماں، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گویا تھا پدی، فرماتے ماں کے ہاتھ میلے کچیلے کیوں نہ ہو، اگر اولاد کے لیے اٹھ جائے تو خدا کا عرش بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور ماں جیسی بھی ہو، حضور غوث اعظم کتنا مقام ہے، غوث اعظم کی جنت کہاں پہ ہے؟ بولے داتا علی حجویری کتنا مقام ہے، حضور داتا گنج بخش کی جنت کہاں پہ ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر جنت کہاں پہ ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا ماں کی جنت معین الدین کے قدموں میں ہوتی۔ فرمایا نہیں نہیں، خدا کی قدرت کا قانون ہے، کوئی ولیوں کا امام ہی کیوں نہ ہو، جنت ملے گی تو ماں کے قدموں سے جا کے ملے گی۔ ماں کا مقام کیا ہے عزیزان گرامی؟ آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ رسول اللہ شہنشاہ کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ ابی، فرمایا جس نے ایک نظر اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ یار پیو دی گل مننا تے اگے دی گل ہے، ایک محبت کی نظر سے باپ کا چہرہ دیکھا، کان لہو حجم مبرورا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے، حضور کی بارگاہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ دعا کریں سرکار بلا لے، بلاوا آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ رسول کھڑے ہوئے، پہلے وقتوں میں تو اتنی سفری سہولیات نہیں تھی، کئی ہفتے سفر کرتے پھر پہنچتے، پھر اتنی مشکل عبادات کرنے کے بعد پتہ نہیں حج قبول ہے کہ نہیں، ایک نظر دیکھا حج کا ثواب اور وہ بھی مقبول۔ یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھے، حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، گل قدس کی پتیوں پہ تبسم آشکارا ہوا، آقا مسکرائے، رب کے محبوب ارشاد فرمانے لگے اللہ اعظم اللہ اکبر، فرمایا ایک سے زیادہ کی بات کرتے ہو، اگر کوئی باپ کا چہرہ ایک دن میں 1000 مرتبہ دیکھے گا، میرا خدا 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، محبوب خدا فرماتے رضا ربی فی رضا الوالد، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے، جو بندہ چاہتا ہے میرا رب اپنے باپ کو راضی کر لے، خدا آپ پہ راضی ہو جائے گا۔
اور حضور نے یہ بھی فرمایا جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ توجہ ہے تو کہو سبحان اللہ۔ حدیث چس آ جائے گی حدیث سن کے، ہے توجہ؟ سبحان اللہ۔ کدے خواب دے وچ ہوئے نظارہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہے۔ حضور علیہ السلام کا مبارک عمل تھا، مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے، فرماتے کسی کو کوئی چنگا خواب آیا تو سناؤ۔ صحابہ سناتے یا رسول اللہ میں خواب دیکھا ہے، حضور میں نے یہ دیکھا ہے، آقا میں نے یہ دیکھا ہے۔ کیسا عجیب منظر تھا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا۔ وہ حضور کے صحابہ آقا جد تیری دید ہوئے اساں غلاماں دی عید ہوئے۔ کیسا ان کا دن ہوگا جب دن کا آغاز حضور کا چہرہ والضحیٰ تک کے کرتے ہوں گے۔ حضور کا دربار سجا ہے، کیسا منظر ہوگا۔ سرکار صحابہ کا خواب سن بھی رہے ہیں، تعبیر بھی بتا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا حضور فرماتے صحابہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، بتاؤں تمہیں؟ سبحان اللہ۔ حضور خواب سناتے، صحابہ سنتے۔ آج منظر وہ ہے، صحابہ سن رہے ہیں، حضور خواب سنا رہے ہیں۔ اور اس خواب کی روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ ہے۔ اما جان فرماتی سرکار نے فرمایا غلاموں میں نے خواب دیکھا میں جنت میں ہوں، میں جنت میں ہوں، میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ یار منظر دیکھیں ذرا، بیان کرنے والے حضور ہو۔ جب پیش تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میں نے جنت میں ہوں، سیر کر رہا ہوں۔ سیر کرتے کرتے میں نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی، اتنی سہنی تلاوت، اتنی پیاری تلاوت، صحابہ میں رک گیا۔ توجہ فرمایا کہ مزہ آئے گا، سن گیا، رک گیا تلاوت سننے کے لیے۔ یا رسول اللہ پھر؟ سرکار نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل اتنی سونی تلاوت کون کر رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان ہیں۔ اور یار وہ کتنے مقدروں والا ہے جس کے خواب میں آقا آ جائیں، اور وہ کتنے مقدروں والا ہے جو نبی کے خواب میں آ جائے، نبی کے خواب میں آئے اور جنت میں آئے، اور اس حال میں ہے کہ خدا کا قرآن پڑھتا ہوا آئے۔ اور اس سے بڑا مقام کیا ہے؟ قرآن اتنا سونا پڑے کہ رسول خدا صاحب قرآن رک کے قرآن کی تلاوت خود سنیں۔ توجہ، حارثہ بن نعمان حضور کے صحابہ میں بیٹھے ہیں، سرکار خواب سنانے پر میں اے توڑا پر آیا جے یا رسول اللہ جنت میں قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے خواب میں۔ حضور اگر آپ یہ جانتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے خدا نے حارثہ بن نعمان کو یہ مقام کیسے عطا فرمایا۔ کنز العمال کی حدیث ہے، حضور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے سرکار نے ہمارے بھائی کو یہ مقام۔ آقا ہم بھی چاہتے ہیں جنت میں جا کے بھی قرآن کی تلاوت کریں، یار قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ یہ شان عطا فرمائے گا، جنت میں جا کے بھی قرآن کی تلاوت نصیب ہوگی، اس کی لذت ہی الگ ہے۔ علامہ اقبال کے شعر پڑھے تھے نا چند جمعے پہلے، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، تیری لا ریب روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ سنیے گا ذرا، حضور آپ کے خواب میں حارثہ بن نعمان آئے، جنت میں آئے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ آقا ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہو، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ حضور بتائیے حارثہ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ تقریر کا آخری جملہ توجہ سے سننا، فرمایا غلاموں جو نبی بتا رہے ہیں نا اور جو صحابہ پوچھ رہے ہیں ان کا یقین ہے اگر آقا ہمارے اس بھائی کا مقام جانتے ہیں تو حضور یہ بھی جانتے کہ مقام ملا کیوں ہے۔ فرمایا غلاموں وجہ پتہ کیا ہے؟ تمہارے بھائی حارثہ بن نعمان کی بوڑھی ماں تھی، ماں کی بڑی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کا صلہ رب نے یہ عطا فرمایا ہے
جنت میں جا کے محمد کا قرآن پڑھا کرے. عظمت والدین، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی زیارت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.